الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر عمل کیا جائے، یعنی جب آپ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور بلا شبہ اگر وہ یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور اسے جو ان کے رب کی جانب سے ان پر نازل کیا گیا قائم کرتے تو وہ یقیناً اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ راہ اعتدال پر ہے اور ان میں سے بہت کے کرتوت برے ہیں۔ وما انزل الیہم من ربہم سے مراد چار مفسرین نے اس کی تفسیر لکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر علماء امت نے بیان کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ امام طبری نے تحریر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں یعنی اہل کتاب نے الفرقان یعنی قرآن کریم پر عمل کیا اور جو ان کی جانب نازل کیا گیا اور جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم، اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ دوسرا جو قاضی ابو مسعود رقم تراز ہیں کہ جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید سے، جو کہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات، انجیل اور نازل من اللہ کو قائم کرنے کے معنی 6 مفسرین کے اقوال ہیں۔ تو محترم ناظرین، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی دنیا کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، چاہے ان کے پاس کتنا مال ہو، اربوں خربوں کروڑوں روپیہ ہو، پھر بھی ان کو پریشانیاں نہیں چھوڑتی، طرح طرح کی پریشانیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمیشہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا کریم رب جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی مہینے کا 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پر خرچ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو نیچے ویڈیو کے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاضی ابو سعود تحریر فرماتے ہیں، جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اس پر عمل کرتے ہیں۔ قاضی جو ان کے رب کی جانب سے ان کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید سے، جو کہ ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات، انجیل، اور نازل من اللہ کو قائم کرنے کے معنی 6 مفسرین نے اس طرح بیان کیے ہیں۔ امام مجاہد نے بیان کیا ہے کہ ان کا تورات کا قائم کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جو کچھ تورات و انجیل میں ہے اس پر عمل کرتے، اور جو کچھ ان پر الفرقان یعنی قرآن مجید میں نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرتے۔ علامہ راغب اصفہانی رقم طراز ہیں، کس چیز کا قائم کرنا کسی چیز کا قائم کرنا اس کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تورات انجیل کے قائم کرنے سے مراد علم و عمل کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ شیخ ابن عاشور لکھتے ہیں، کسی چیز کو قائم کرنا یعنی اسے کھڑا کرنا، کھڑے کرنے کو بطور استعارہ ضائع نہ کرنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ضائع کی ہوئی چیز گری پڑی ہوتی ہے۔ شیخ شوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اس کتاب اللہ کی اطاعت کرتے اور اپنی کتاب میں موجود باتوں پر عمل پیرا ہو کر اسے قائم کرتے۔ شیخ جزائری نے لکھا ہے کہ ان کتابوں کے قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ان میں موجود درست عقائد پر ایمان لاتے اور صحیح شریعتوں، بلند آداب اور عمدہ اخلاق پر عمل پیرا ہوتے۔ تو محترم ناظرین، جو کوئی بندہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کو کوئی بھی کسی قسم کی دشواری نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، رزق کی تنگی نہ ہو، مال و دولت کی تنگی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کتاب اللہ پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہی ایسا ممکن ہے کہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا جائے۔ جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور پھر اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ جو بندے نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جاتا ہے، اور وہ پھر دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوا۔ اس لیے محترم ناظرین، اتنا بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اتنا بڑا گفٹ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے لیے، جو اس نے یہ کتاب نازل کی قرآن پاک۔ اس کو پڑھا کریں اور اس کو خوب ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں، اور اس پر عمل کیا کریں۔
تاکہ آپ کو دنیا کے مسائل سے بھی چھٹکارا ملے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں کر دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو بات بنتی ہے عمل سے، جب عمل نہیں کریں گے تو پھر باتیں کرنے سے، باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بہت بڑا تحفہ دیا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ اسی کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہے، قرآن پاک کی وجہ سے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا احسان کیا ہمارے اوپر جو کتاب نازل کی، نہیں تو پتہ نہیں ہمارا بھی کیا حال ہوتا، کس جہالت میں ہم پڑے ہوتے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہمارے نصیب میں ہو۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔